السلام علیکم گائس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو آج میں آپ کو بھیگی بلیوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ لوگ اپنے چینل پر تو پوری شیر کی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ ہم سے بات کرو، ہم سے یہ کرو، ہم سے ڈیفینڈ کرو آ کے اسلام۔ اور جیسے ہی یہ لوگ مفتی صاحب کے سامنے جاتے ہیں تو ترنت بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک بھیگی بلی ہیں مرزا غالب صاحب۔ تو یہ مفتی صاحب کے سامنے گئے اور انہوں نے اس طرح کا امپریشن دینے کی کوشش کری جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ لٹیرے تھے اور لوٹ کے مال سے اپنا گھر چلاتے تھے۔ کاؤنٹلیس ایسی حدیثیں اویلیبل ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ کو، چوری کو منع کیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو ایکس مسلمز ہوتے ہیں ان کی تو اپنی الگ ہی ایک دنیا ہوتی ہے، الگ ہی ایک جہان ہوتا ہے۔ دراصل یہ جاہل لوگ سوچتے ہیں کہ پروفٹ کسی بھی پیسفل ٹرائب پہ حملہ کر دیتے تھے اور وہاں سے سامان لوٹتے تھے اور اس سے اپنا گھر چلاتے تھے۔ تو اسی کو مفتی صاحب کے سامنے ان لوگوں نے رکھنے کی کوشش کری ایز اے فیکٹ سمجھ کر، اور مفتی صاحب نے ان کی وہی جہالت ایکسپوز کری۔ دیجیے کہ مکہ سے ہجرت کے بعد حضور کا سورس آف انکم کیا تھا؟ ہاں، اگر آپ یہ سوال کریں گے تو جی سوال کا جواب دیا جائے گا، چونکہ آپ نے سوال نامعقول کیا تھا، وہ سوال آپ کے اوپر چسپا ہو رہا تھا، تو ظاہر ہے اس کا جواب میرے چلیے پاس کوئی نہیں۔ بات نہیں، وہ میرے اوپر چھوڑ دیجیے، آپ اس سوال کا جواب دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی کرتے تھے اور ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسٹیٹ ٹریجری تھی اس سے اپنی سیلری بھی لیتے تھے، تو ظاہر ہے کہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے اس کی سیلری اسٹیٹ پے کرے گا، اور اسٹیٹ کی آمدنی مختلف ذرائع سے ہوتی تھی۔ اس میں جو ٹیکسز ہیں، خراج جس کو کہتے ہیں، وہاں سے بھی اسٹیٹ کی آمدنی ہوتی تھی، اور اسی طریقے سے جو غنیمت ہیں اس سے بھی اسٹیٹ کی آمدنی ہوتی تھی، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پرٹیکولر سیلری تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سال میں ایک مرتبہ یا جو بھی اس کا طریقہ تھا وہ ملتی تھی، اور ساری دنیا کے اندر یہی طریقہ رائج ہے۔ اچھا میں کیا اور تجارت بھی کیا کرتے تھے بائی دا وے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جی۔ نہیں سر جی، مکہ سے ہجرت کے بعد کون سی تجارت کرتے تھے؟ مکہ سے ہجرت کے بعد کتنی ہی ایسی حدیثیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے اور بازار میں آپ نے مثلا کسی چیز کو فروخت کیا یا کسی چیز کو خریدا۔ بازار تو مدینہ کا بہت مشہور ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی وہ مارکیٹ مدینہ کے اندر موجود ہے جو آپ نے شروع کروائی۔ آپ تو باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مارکیٹ کو آپریٹ کیا کرتے تھے، وہ مارکیٹ آج بھی ہے مسجد نبوی کے پیچھے۔ نہیں شروع کروایا ٹھیک ہے، جیسے میرا جو کمپلیٹ سوال یہ تھا کہ مکہ سے ہجرت کے بعد ان کا سورس آف انکم کیا تھا، آپ نے جواب دیا تجارت کا، ٹھیک ہے، جو کہ میں نے جی یہ سوال اسلامک ویب سائٹ میں بھی ڈالا تھا، ایسا جواب نہیں ملا۔ دوسرا آپ نے دیا مال غنیمت کا، کیا میں مال غنیمت کو لوٹ کا مال بول سکتا ہوں؟ نہیں بول سکتے۔ اچھا مطلب اتنا میں بول سکتا ہوں کہ مطلب جو کافروں پہ اٹیک کر کے جو ان سے برآمد ہوتا تھا، یہ میں بول سکتا ہوں؟ نہیں بول سکتے۔ دیکھا آپ نے کیسے بھیگی بلی بنے پڑے ہیں؟ اپنے چینل پہ یہ نہیں کرتے کہ کیا میں یہ بول سکتا ہوں، کیا میں یہ بول سکتا ہوں۔ اب مفتی صاحب کے سامنے یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں کیا میں یہ بول سکتا ہوں، کیا میں یہ بول سکتا ہوں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم لوگ بہت بڑے والے جاہل ہیں۔ ہم لوگ اپنے چینل پہ یہ کام کر سکتے ہیں، اپنے چینل پر ایک دم سے الزام لگا سکتے ہیں، لیکن مفتی صاحب کے سامنے یہ سب نہیں چلے گا۔ تو ہر چیز کو پوچھ رہے ہیں کیا میں یہ بول سکتا ہوں، کیا میں یہ نہیں بول سکتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کتنی کم نالج ہے۔ اچھا تو پھر میں کیا بول سکتا ہوں؟ دشمنوں سے جو مال حاصل ہوگا ان کا کافر ہوں ہونا ضروری نہیں ہے، دشمنوں سے ہوں جو مال حاصل ہوگا وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہوگا، اور اسٹیٹ کی جو ٹریجری تھی جس کو بیت المال بولا جاتا ہے، بیت ہوں المال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو سیلری تھی جس کو وظیفہ بولتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ ہوں وسلم کو ملا جاتا تھا، اور وہ سیلری آپ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی کہ وہ خمس ہے، یعنی 1/5 ہے، اور 1/5 بھی ہاں یعنی 5%، 1/5 کہہ لیجیے، 5واں حصہ، 5% نہیں 5واں حصہ، اور وہ 1/5 ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مختلف جگہوں کے اوپر خرچ کر دیا کرتے تھے، یعنی اپنے اوپر نہیں خرچ کرتے تھے سارے کے سارے، بلکہ یتیموں کے اوپر اور بیواؤں کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اتنا بھی نہیں بچتا تھا کہ 2 دن جو ہے لگاتار روٹی میسر ہو جائے صحیح سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کے لیے اس رقم میں سے اتنا کم رکھا کرتے تھے کہ کاؤنٹلیس حدیثیں ہیں صحیح بخاری اور مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھے رہا کرتے تھے بھوک کی وجہ سے، اور یہ غریبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے چوز کری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ چیریٹی میں دے دیا کرتے تھے۔ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا میں یہ بول رہا ہوں، جو یہ آپ بول رہے ہیں دشمن سے جو برآمد ہوتے تھے، ایسا ہی نا؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ ہاں
تو وہ دشمن عام طور پہ ایسی تھا کہ مطلب وہ اپنے قبیلے میں موجود ہوں, اچانک ان پہ اٹیک کر دیا جائے اور جو کچھ ہے سب برآمد کر لیا جائے, ایسا ہی تھا. ارے مرزا صاحب مان جاؤ, کب تک اپنی اس ادھوری نالج کے ساتھ ہم لوگوں سے ڈیبیٹ کرتے رہو گے آپ لوگ؟ صحیح تھا. آپ نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ وہ اپنے قبیلے میں موجود ہوں اور اچانک ان کے اوپر اٹیک کر دیا جائے؟ آپ یعنی مطلب جنگ کر کے ایسا اپنے بھی تھا نا. کنکلوژن کے اوپر. سب کو نہیں بول رہا ہوں. سن لیجیے, نہیں تو اگر اس کا مطلب یہ کہ کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ ہوا. نہیں, اس کئی واقعات ایسے ہوں گے اس میں آمنے سامنے کی لڑائی ہوئی ہوگی, آمنے سامنے کی, اور کئی واقعات. ہاں کئی واقعات ایسے بھی ہوا ہوں گے نا جس میں مدینے پر حملہ ہوا. ہاں چلو ایسے بھی ہوئے ہوں گے. چلو اچھا, تو آپ نے اس کا کیوں نہیں ریفرنس دیا؟ چیری میں نے پکنگ یہ کیوں آپ سے بولا, میں نے آپ سے یہ بولا کہ میں نے کہا کہ اس میں ایسی بھی جنگیں ہوں گی یا نا جن پہ کہ مطلب ان پہ اٹیک کیا گیا قبیلوں پہ اور ان سے مال برآمد ہوا. اگر وہ اٹیک جسٹیفائیڈ نہیں ہے تو وہ مال حرام ہے, اور اگر وہ اٹیک جسٹیفائیڈ ہے تو وہ مال اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے, اور وہ آج ابھی بھی دنیا کے اندر یہی نظام ہے. تو آپ وہ یہ بات نہ کریں کہ کسی قبیلے کے اوپر حملہ ہوا وہاں سے مال برآمد ہو گیا, بلکہ آپ اس جنگ کے اوپر بات کریں کہ یہ جو جنگ ہوئی تھی اور اس میں جو مال برآمد ہوا تھا یہ جنگ جسٹیفائیڈ نہیں تھی, اس پر بات کیجیے. نہیں, ابھی میں حرام و حلال کی بات نہیں کر رہا ہوں, فی الحال میں سیدھی بات کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مثلا ہوں. کوئی جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور وہاں سے مال برآمد ہوا, تو وہ مال مسلمانوں کے لیے جائز یا ناجائز اس وقت ہوگا اگر وہ جنگ جسٹیفائیڈ نہیں ہوگی. تو آپ مال کے اوپر بات نہ کر کے اس کے کاز کے اوپر بات کیجئے, ٹھیک ہے, کہ وہ کاز درست. ابھی مجھے کوچ بات اگر وہ کاز درست تھا تو غنیمت بھی درست تھی, اور کاز درست نہیں تھا تو غنیمت بھی درست نہیں تھی. تو کاز پر بات کیجئے. نہیں, مجھے وجہ پہ بات نہیں کرنی. وجہ تو لوگ جب خود اس کی سرچ کرنے نکلیں گے, ریسرچ کرنے نکلیں گے تو خود ہی بہت کچھ نکال لائیں گے. باتیں نہیں تو کرنے کے آج لیے بہت آپ سی نے باتیں ماشاءاللہ ہوتی بڑی ہیں, سب ریسرچ کر بات نہیں رکھی ہے, کر 12 سکتا. سال پہلے آپ مرتد ہو گئے تھے, تو اتنی لمبی ریسرچ تو کافی ہے, تو اس کاز پر بات کیجئے. ہاں, اور سنیے, اور تیسری وجہ آپ نے کیا بتایا تھا مجھے دھیان نہیں ہے. اب تو مجھے بھی دھیان نہیں رہا, آپ تو اسی پر بات کریں جو میں بتا چکا. جو بات چل رہی ہے اس پر بات کر لیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مال غنیمت دوسرے سے چرایا گیا ہے, لوٹا گیا مال ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو جنگ ہوئی ہے اس کو لوٹ مار اس وقت کہا جائے گا جبکہ وہ جنگ جسٹیفائیڈ نہ ہو. تو ہم جنگ کے جسٹیفیکیشن یا اس کے انجسٹیفائیڈ ہونے کے اوپر بات کریں تو پھر ثابت خود بخود ہو جائے گا آلریڈی. یعنی اگر آپ مثال کے طور پر یہ ثابت کرنا چاہیں کہ دن ہے اور رات میں بیٹھے ہوئے ہوں, تو ہم یہ کہیں گے بھائی سورج کو دیکھو نا نکلا ہوا ہے کہ نہیں, دن کو کیوں دیکھ رہے ہو, سورج نکلا ہوا ہے تو دن خود بخود ثابت ہو جائے گا. تو اب آپ اس کے کاز کو دیکھیں گے. یہ تو ایک بیسک سا آرگیومنٹ ہے, اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں کے لیے. نہیں, چھوڑے, وہ پبلک خود طے کر لے گی اسے. اور تیسری وجہ تھوڑا بتا دیں گے تو بڑھیا رہے گا, کیونکہ دیکھیے میں عام طور پہ اب سو جایا کرتا ہوں, میں نہیں آ پاتا لیٹ اسٹریمز میں, یہ تو میں آپ کے لیے سمجھو آ گیا ہوں. تو میری وہ ذرا تیسری نواز وجہ کیا تھی؟ بہت جی. تیسرا سورس کیا تھا؟ میرے خیال سے میں نے 2 ہی چیزیں بیان کی ہیں. پہلی چیز تو میں نے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً تجارت کی, مدینے میں بھی کی, اور اس کے تعلق سے بہت سی احادیث ہیں. اور دوسری بات میں نے یہ بیان کی کہ ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو سیلری 1/5 لیا کرتے تھے, جو اسٹیٹ کی آمدنی ہوتی تھی بیت المال سے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ آمدنی تھا, جو آپ موسٹ لائکلی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. جی اچھا, میں نے وجہ بیان کی. تو یہ جو اسٹیٹ کا جو آپ بتا رہے ہیں کہ مطلب جو بھی کمائی تھی اس میں جزیہ بھی تھا. بالکل, یہ تو قرآن کا حکم ہے. اور حضور نے بیسٹ سورس آف انکم کیا بتایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہاتھ کی جو کمائی ہے وہ بیسٹ سورس آف انکم بتائی ہے. نہیں, مطلب جیسے اب ہاتھ کی کمائی تو کچھ بھی ہو سکتی ہے نا, جیسے تجارت کرنا یا کچھ. کسب حلال جو ہاتھ کی کمائی ہے وہ بیسٹ, یعنی آپ محنت کر کے کمائیں گے تو بیسٹ سورس آف انکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے. لیکن کسی حدیث کا مجھے ابھی حوالہ نہیں پتا. صحیح حدیث ہے, اس کو حاکم نے, بزار نے اور حاکم نے روایت کیا ہے. رفاعہ ابن رافع نے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھی آمدنی کون سی ہے, تو آپ نے فرمایا عمل الرجل بیدہ, کہ ایک انسان کا اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمانا, یہ سب سے اچھا سورس آف انکم ہے. یہ کون سی حدیث سے کچھ بتائیں گے آپ؟ یہ
بزار میں روایت ہے اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے، یعنی صحیح حدیث ہے. اور بس مسند بزار میں کتاب البیوع میں حدیث نمبر 784. حدیث یہ تو میرے خیال سے کتاب ہی نہیں ملے گی سر جی. آپ کو نہیں ملے گی، ہمیں مل جائے گی. فرق ہے نا ہمارے اور آپ کے درمیان. نہیں، اگر آپ لنک اگر پرائیویٹ چیٹ میں ڈال دے تو شاید میں وہاں تک پہنچ جاؤں ڈھونڈتا ہوا. اگر آپ پہنچ بھی گئے تب بھی آپ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے، چونکہ حدیث عربی میں ہے نا، آپ عربی جانتے نہیں ہیں. ٹرانسلیشن ہی نہیں ہے کیا اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہے، مسند بزار کی ٹرانسلیشن نہیں ہے. یہ تو وجہ ہے ہم کیوں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آدھی نالج ہے، کیونکہ آدھی کتابوں کو ہم نے ٹرانسلیٹ کی ہے نا ابھی تک.